جی عامر صاحب، ظاہر ہے اس موقع پر ہم ایک ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں بھی ظاہر ہے اسی بات کا ثبوت دیں گی کہ وہ ایک ہیں. آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ایک طرف، لیکن جب ملک و قوم کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے سب ایک زبان ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہوتے ہیں. عامر صاحب، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے APC کا وہ کتنا جائز ہے؟ معاف کیجیے گا، اور قومی یکجہتی کی کتنی ضرورت آپ سمجھتے ہیں جب اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے اس وقت، اور جس طرح سے آج قرارداد منظور ہوئی قومی اسمبلی میں، وہ کتنا بڑا میسج ہے مودی کے لیے؟ دیکھیں، قومی یکجہتی کی مثال یہ قرارداد ہے جو متفقہ طور پہ پاس ہوئی، اور یہی قرارداد اسی طرح سینٹ سے بھی پاس ہوئی. تو جو پارلیمنٹ سے میسج جانا تھا وہ دنیا کو چلا گیا، وہ مودی کو بھی چلا گیا. اور یہ بریفنگ PTV ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی. یہ APC کا متبادل بالکل نہیں ہے، یہ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی، اس کو سمجھنے کی بات ہے. اور اس کے اندر DG ISPR اور وزیر اطلاعات موجود تھے، اور ان دونوں نے صرف بیک گراؤنڈ بریفنگ ہی دی لوگوں کو. اس کے اندر پارلیمنٹ کی جو مختلف جماعتیں اور خاص طور پہ ظاہر حکومتی اتحاد کی ہیں وہ تو سارے موجود تھے وہاں پہ. اور یہ بریفنگ اس لیے دی گئی تاکہ جب کوئی لوگ بات کرتے ہیں میڈیا میں یا ویسے، تو ان کو پریس کانفرنس سے تو انہوں نے وزیر خارجہ اور DG ISPR کی بھی سن لی تھی، لیکن یہاں پارلیمنٹیرینز نے کوسچن بھی کیے اور ان کے جوابات بھی دیے. اور اس سلسلے کو لوگوں کی طرف سے مطالبہ تھا پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہ اس کا اعادہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی ابہام نہ رہے کہ ہماری پالیسی میں کہاں پہ چیز ہے. یہ APC کا متبادل نہیں تھا، یہ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی. اچھا، اب آپ آ جائیں کہ جی سزا دی گئی نواز شریف کو اور وہ چلے گئے، تو سزا یافتہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے پلوامہ میں، جو آپ نے جس خواجہ آصف کا ذکر بھی سنایا بیان کا، انہوں نے کہا نہیں کہ ہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں گئے اور وزیر اعظم عمران خان نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے بریفنگ دی، جنرل فیض نے بریفنگ دی، سب کچھ کیا، لیکن عمران خان صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے. اب جو انہوں نے لاسٹ ٹویٹ بھی کیا اپنے وکلا کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم فوج کی صورت میں جنگ کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہوں گے فوج کے ساتھ، لیکن اس فارم والی فلانی حکومت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے. ان کا منترا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو آپ کس قومی یکجہتی کی تلاش میں ہیں کہ APC بلا کے انہوں نے اگر یہی کہہ دیا، کوئی گارنٹی کر سکتا ہے عمران خان صاحب کی؟ چلیں اگر ان کو کوئی بلائے گا وہ کہیں گے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ہو گئی آپ کی APC. تو جو پارلیمنٹ میں دستیاب قیادت موجود ہے اور انہی کے بنائے ہوئے اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، پارلیمنٹری لیڈر موجود ہیں، پارٹی کے چیئرمین موجود ہیں، تو وہ سارے کے سارے بیٹھ رہے ہیں نا، ادھر سینٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو بحث میں ڈپٹ جائیں گے نا تو وہ سوائے گند کے اور کچھ بھی نہیں ہونا. تو قراردادیں تو دونوں ایوانوں سے پاس ہو گئی. اور جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، دیکھیں جو ہم نے مثال دی، واضح کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کہ جب آپ اس پہ انیشیٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں اور ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے. تو بالکل بے فکر ہو جائیں اپنی افواج پاکستان سے، ہماری گورنمنٹ سے، جنہوں نے مل کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے یہ میسج کیا. رافیل طیاروں کی گفتگو ساری ہو چکی، اور اس دن کی کہانی کیونکہ اتفاق سے ہمارا اس دن پروگرام نہیں ہو سکا تھا، ورنہ وہ پھر میں نے مزمل شاہ کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا رافیل طیاروں کے ساتھ. اور ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں، اور ہم نے رافیل کے توڑ کیسے کیا. موجودہ ایئر چیف کی بالکل اس کے اندر بہت بڑی بہادری موجود تھی کہ سارا سسٹم ریویمپ کیا، اور JF تھنڈر بلاک 3 ان کو بھی اس کے برابر لائے کہ وہ میزائل جو چینی ساختہ ہے وہ دونوں میں لگا کے برابر کر دیا کہ ہمارے اسکواڈرن اب بہت آپ ہے. ایئر پاور ہماری فوج ساری کھڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں LOC پہ دن رات فائرنگ وہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے. ہم نہیں کرتے فائر، یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری طرف مسلمان موجود ہیں، ہمیشہ سے ان کو ڈھال بناتا ہے انڈیا. لیکن اس دفعہ یہ بات بڑی کلیئر کر دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا سا کریں، لیکن کوئی شک میں نہیں رہنا چاہیے. ابھی انہوں نے وہ چناب کے اوپر بھی ڈرامہ کیا ہے، کچھ ویڈیوز وہاں سے اپلوڈ کرائی ہیں. ابھی ان کے پاس پانی کی گنجائش معاہدے کے مطابق موجود ہے کہ جتنا وہ سٹور کر سکتے ہیں اس سے وہ اوپر بالکل بھی نہیں گئے. اور جب اس سے اوپر جائے گی بات، تو یہ جو آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا سرفیس ٹو سرفیس میزائل جس کا تجربہ ہوا ہے، یہ بالکل آرام سے آپ ایک لمحے میں، کیونکہ جب جارحیت ہے اور لڑائی ہے تو پھر ڈیم انہوں نے اڑانے ہیں، ہم نے اڑانے ہیں. تو اگر وہ ہمارا پانی روک رہے ہیں تو ہم نے تو اعلان کر دیا کہ پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر جب آپ اپنے طور پہ ایک معاہدہ توڑ چکے تو آپ پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے سیکورٹی کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ پھر شملہ معاہدے سمیت کوئی دو طرفہ معاہدہ برقرار نہیں رہے گا، تو پھر ڈیم اڑایا جائے گا. یہ کسی کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ قومی یکجہتی ڈھونڈتے رہیں گے APC میں اور ملک کا دفاع نہیں ہوگا. دفاع تو ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر. بالکل. جی فیصل صاحب، دیکھیں دفاع ایک
الگ چیز ہے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا کہ قوم بالکل ایک ساتھ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جا بھی رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بالکل ایک کھلی حقیقت کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بالکل جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، محفوظ ہاتھوں میں۔ اس سے تو پاکستان کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہے، اور بھارت اگر ابھی تک کوئی حملہ نہیں کر پا رہا اور ایک گوما گو کی کیفیت میں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پہلے والے واقعات سے جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کوئی کارروائی کرے تو وہ یہ نہ اس کی طرح پہلی جس طرح اس کی عزت کا جنازہ نکلا تھا، وہی جنازہ جو ہے وہ دوبارہ یہ پاکستان کی فوج اس کی عزت کا جنازہ نہ نکال دے، اور تباہی جو مچے گی وہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو بچی کچی عزت ہے اس سے بھی بھارت جو ہے جائے گا۔ دیکھیں جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، اس وقت پاکستان کو صرف اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آل پارٹی سربراہی کانفرنس کی ضرورت ہے۔ پارٹیوں کے نمائندوں سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس ملک میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ہم یہ کوئی آئیڈیل معاشرے میں زندہ نہیں ہے، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی آئیڈیل بنیادوں پہ جو ہے نا استوار نہیں ہوئی امریکہ کی طرح یا برطانیہ کی طرح۔ ہمارے ہاں تو جو ہے نا سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ کے نمائندے کے طور پہ جو ہے وہ سعد رفیق کو اور خواجہ آصف کو بلا لیں اور نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو نہیں بلائیں تو وہ مسلم لیگ کی نمائندگی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں کسی آپ جو ہے وہ مراد علی شاہ کو بلا لیں یا کسی اور کو بلا لیں تو وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی تصور نہیں کی جائے گی تا وقت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آصف زرداری یا بلاول صاحب نہ آئے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی نمائندگی اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائے گی، دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اس کے موقف کو اس طرح جو ہے نہیں لیا جائے گا جب تک عمران خان اس نمائندے کے طور پہ اے پی سی کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو یہ اے پی سی عمران خان کی جیل اور اس عمران خان کی سزا اتنی اہم نہیں ہے، پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کی حفاظت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو دنیا کو یہ اگر پیغام دینا ہے کہ یہ قوم ایک ساتھ کھڑی ہے تو وہ پیغام کیسے جائے گا؟ اس پیغام کو دینے کا جو واحد طریقہ کار ہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا چہرہ ہے نا، وہ پیغام دے گی نا کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آپس میں بہت اختلافات ہیں، ہو سکتا ہے میں اچھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ برے ہوں، میں زیادہ برا ہوں، آپ زیادہ اچھے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے بہت سارے الزامات نہ ہو، حقائق ہوں، میں نے بہت سارے جرم کا جو ارتکاب بھی کیا ہو، لیکن جو زمینی حقائق ہیں آپ ان سے کیسے موڑ سکتے ہیں؟ عمران خان پاکستان کے جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اب یہ ایک زمینی حقیقت ہے، آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کو چھوڑ کے اگر آپ اے پی سی بلائیں گے، اے پی سی تو ہو جائے گی جیسے ابھی ہو گئی تھی، اسی طرح کی ایک اے پی سی ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہمارے اس قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، دنیا کو جو ہم نے پیغام دینا ہے وہ پیغام نہیں جا پائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ صرف پارلیمانی اراکین کی لوگوں کی کانفرنس بلاتے ہیں تو اس میں تو بھائی جماعت اسلامی موجود نہیں ہے، تو کیا حافظ نعیم کے بغیر جو ہے وہ نتیجہ خیز تک نہیں ہو سکتا؟ ایک پاکستان کی سیاست میں بھی، ایک عالمی سیاست میں بھی جماعت اسلامی کا تو ایک رول ہے، اس سے آپ جو ہے وہ کنارہ کشی نہیں کر سکتے۔ تو جب سربراہی کانفرنس نہیں ہوگی تو اس میں وہ بھی نہیں ہوں گے، تو کیا اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک موقف چلا جائے گا؟ آل پارٹی کانفرنس جو ہے، آل پارٹی سربراہی کانفرنس، یہ جو ہے وہ ناگزیر ہے تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، سیاستدانوں کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، وہ ایک ہے، پاکستان کے لیے ایک ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ کسی نے پاکستان کی طرف میلی نظروں سے دیکھا تو اس کو ہم جو ہے وہ